إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کے ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ درمیان میں انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ آتے ہی جو سال گزر جاتا ہے اس کو پچھلا سال کہا جاتا ہے اور آنے والے سال کو نیا سال کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے پہلی جنوری کی رات دنیا بھر کے مختلف ممالک میں لوگ جشن بھی مناتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ کفر اور معصیت، فسق و فجور اور گناہ اور نافرمانی والے کام بھی نعوذ باللہ انجام دیتے ہیں۔ عیاشیاں بھی خوب ہوتی ہیں، زناکاریاں اور بدکاریاں بھی خوب ہوتی ہیں۔ اس رات نہ جانے کتنوں کی عصمتیں اور عزتیں بھی لٹ جاتی ہیں نعوذ باللہ۔ اس حوالے سے ہماری اپنی شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ جس دین پر ہم چلنے والے ہیں، جس شریعت کو ہم فالو کرنے والے ہیں اور جس پیغمبر کی ہم بات ماننے والے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا بإذن اللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، مہینوں کا آنا جانا، سال کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی ہو، یہ ساری چیزیں قدرت کاملہ کا مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ نے فرمایا رات اور دن کا آنا جانا، یہ موسموں کی تبدیلی
تبدیلی. ابھی ہم سردی کے موسم میں ہیں، آنے والا گرمی کا موسم، اس کے بعد برسات کا موسم. ابھی یہ دوپہر کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد شام کا وقت آ جائے گا، شام کے بعد رات کا آنا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ موسموں کی تبدیلی، یہ مہینوں کا آنا جانا، یہ گردش ایام، یہ مرور زمانہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ الٹ پھیر کرنا، بادشاہت عطا کرنا کسی کو، غریبی ہو فقیری ہو، امیری ہو یا مالداری ہو، علم ہو یا جہالت ہو، ترقی ہو یا تنزلی ہو، یہ سارے چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم اس لیے لوگوں میں لے کر کے آتے ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. جس طرح میرے بھائیوں مارچ کا مہینہ آتا ہے، فروری اینڈ اور مارچ شروع ہوتا ہے، بہت ساری کمپنیاں اپنے سال بھر کی آمد و خرچ کا حساب و کتاب کرتی ہیں، کتنا کھویا ہم نے، کتنا ہم نے پایا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی یہ سال گزر رہا ہے، سبحان اللہ. میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم محاسبہ کرنا چاہیے. دیکھو لوگ آتے جاتے رہیں گے، پیدائش بھی ہوگی، لوگ مریں گے بھی، لوگ بیمار بھی ہوں گے، لوگ صحت یاب بھی ہوں گے، لوگ نسلیں بھی آئیں گی جائیں گی، سبحان اللہ. جوانی بھی آئے گا، بڑھاپا بھی آئے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں محاسبہ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، خیر کا کام ہم نے کتنا کیا ہے، دین کے لیے ہماری کیا قربانیاں رہی ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ سے فرمایا فَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہیں کریں، یقین رکھو آپ کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ سے فرمایا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. اے محمد عربی علیہ السلام، آپ کو پورا اختیار ہے، اور اے انسانوں اللہ نے آپ کو پورا اختیار دیا ہے، آپ جو چاہیں عمل کریں، لیکن یاد رکھو آپ کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. دیکھو یہ دنیا ہدف نہیں ہے، یہ دنیا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ دنیا نشانہ نہیں ہے. نادانوں اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ دنیا یہ ٹارگٹ ہے، دنیا یہ نشانہ نہیں ہے، دنیا یہ آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. میری آپ کی غلطی کیا ہے جانتے ہیں نا؟ ہم نے دنیا کو بنا لیا ٹارگٹ، ہم نے دنیا کو بنا لیا ہدف، ہم نے دنیا کو بنا لیا نشانہ، اور اسی وجہ سے ہمارا سارا کام سبحان اللہ الا ماشاء اللہ، بہت سارے اہل ایمان ابھی موجود الحمدللہ، اکثریت کا یہ حال ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک ہمارا سارا کام یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، بعد میں اپنی آگے بڑھاؤں گا، مومن اور کافر میں بنیادی فرق یہی ہے. بنیادی فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ کافر دنیا کو عیش و آرام کی جگہ سمجھتا ہے، دنیا کو عیش و آرام کی جگہ اور دنیا کو کھانے پینے کی جگہ سمجھتا ہے، اس لیے کافر مرنے کے بعد جہنم میں جاتا ہے. اور مومن جو ہے معلوم ہے یہ دنیا کو آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے. میں دنیا میں رہوں گا، آخرت کو کامیاب بناؤں گا، اس لیے مومن مرنے کے بعد اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے. دعا کریں یہ جو بنیادی فرق ہے، یہ بنیادی سوچ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بات دوسری میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، 4 باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں. دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو آپ گلے لگائیں، اس پر آپ عمل کریں، اسی کے لیے جئیں اور اسی پر مریں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی. غلبہ ہے، عزت ہے، کامیابی ہے، سرخروئی ہے، فوز و فلاح ہے. اللہ نے سب اسلام
इस्लाम में रखी है। और इस्लाम आने के बाद सारे अदियान मनसूख, हमारे नबी आने के बाद सारे अंबिया मनसूख, कुरान आने के बाद सारी किताबें मनसूख। पहले ही अल्लाह का जो दीन है ना, इस मकाम को समझो। दुनिया में सबसे बड़ा दीन इस्लाम है और दुनिया में सबसे बड़े मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आप अपने मकाम को समझिए। दुनिया में इस्लाम से बड़ा कोई दीन नहीं है और दुनिया में मुसलमान से बड़ा कोई नहीं मेरे भाइयों। यही वजह है इस्लाम आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को मनसूख बताया है। अब दुनिया में सिर्फ इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। और इस मिंबर रसूल से एक नहीं, जब जब बात आई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके सामने बात रखी है। आज अगर आपको इस्लाम और मुसलमान कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं, याद रखो आने वाला दिन ऐसा है सिर्फ इस्लाम नजर आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया अल इस्लामु यअलू वला युला अलैह, इस्लाम फतह पाने के लिए आया है, इस्लाम पर कोई फतह नहीं पा सकता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब मैं आपसे कहूंगा, हम मुसलमान होकर के कलमा पढ़ करके नबी के पीछे चलने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले यहूद व नसारा को फॉलो करें, उनके पीछे चलें, उनकी चीजें हमें अच्छी लगे, उनका तौर तरीका हमें अच्छा लगे, उनकी तहजीब हमें अच्छे लगे। अल्लाह की कसम है, याद रखो हमने इस्लाम को समझा नहीं है, हमने अपने मकाम को नहीं जाना है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए। अफसोस होता है मुसलमान होकर के यहाँ वहाँ झांक रहे हैं, इनको उनको देख रहे हैं। ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं, ये चीजें आपको भली लगती है, आपने अपने ना मकाम को जाना ना आपने इस्लाम को पहचाना है। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए और हमारे दिलों में हकीकी इस्लाम की मोहब्बत, हकीकी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमाए। ये दो बातें हो गई हैं, मैंने जल्दी में कही है। और तीसरी बात और चौथी बात कह करके इंशाअल्लाह एक ऐलान पर बात खत्म कर दूंगा। तीसरी बात मेरे भाइयों ये है, ये महीने का, ये साल का आना जाना, ये रात और दिन का बदलना, ये अमीरी और ये गरीबी, ये सर्दी और ये गर्मी, नया साल आने वाला, ये साल गुजरने वाला, हमें एक पैगाम ये भी देते ही जा रहा है। क्या पैगाम दे रहा है मेरे भाइयों? कि हम और आप अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपनी सांसों को शुमार करें, जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक घड़ी इताअत इलाही में और इताअत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुजारें। उम्र ये कलील है और मौत ये करीब है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि उम्र ये कलील है और मौत करीब है। जिंदगी मेरे भाइयों कितनी ही तवील क्यों ना गुजार ले, आपको धक्के मार करके यहां से निकाल दिया जाएगा। कौन आदमी है जो दुनिया से जाना पसंद करता है? इसकी कमर पर डंडे मार करके, लाठी मार करके फरिश्ते यहां से निकाल फेंकते हैं मेरे भाइयों। आप कितनी 100 साल की जिंदगी गुजार ले, धक्के मार करके दुनिया से आपको निकाला जाएगा। आप इज्जत के साथ जाना चाहेंगे तो इज्जत के साथ जाएंगे और जलील होकर के जाना चाहेंगे, जिल्लत के साथ आपको निकाला जाएगा। सुनो, बातें बड़ी तल्ख हैं। जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 50 कम 1000 साल, कितने? सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है। 50 कम 1000 साल जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से गुजार करके गए। किसी ने पूछा कि ए जलीलुल कद्र पैगंबर, इतनी लंबी हयात आपने गुजारी है, आपने दुनिया को कैसे पाया? बोले दुनिया को मैंने उस शख्स की मानिंद पाया कि एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे पे निकल गया। क्या समझे? आपका घर है और आपके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से आप दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से निकल गए, कितना वक्त लगेगा आपको? कहा मैंने दुनिया को ऐसे ही पाया। सुभान अल्लाह। सोचो, 50 कम 1000 साल एक पैगंबर ने जिंदगी गुजारी है, मार खाई, तकलीफें उठाई, अज़ियतें बर्दाश्त किए, लेकिन जब किसी ने पूछा उन्होंने कहा कि दुनिया को मैंने ऐसे ही पाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से हर आदमी को 24 घंटे अता किए हैं। नमाजी है या बेनमाजी, नेक है या बुरा, अच्छा है या बुरा, दीनदार है या गैर दीनदार, फासिक है या फाजिर, चालाक है या बेवकूफ, अमीर है या गरीब,
بڑا ہے یا چھوٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو بلا تفریق کے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیوں کے لیے 24 گھنٹے ہے اور بے نمازیوں کے لیے 20 گھنٹے، نہ نہ نہ، اللہ نے سب کو برابر عطا کیا ہے، اور اللہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھو آج تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے میرے بھائیوں، کچھ کر لیجئے، آپ آخرت کے لیے کوئی تیاری کر لیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، بڑی بڑی بلائیں آئی ہیں، بڑی بڑی وبائیں دنیا میں آئی ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، اللہ کا شکر منائے۔ پچھلے 2-3 دنوں روز کئی لوگوں کی امواتیں ہوئی ہیں، کئی لوگ انتقال کر گئے ہیں، کئی لوگوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار، فلاں اعزاء اور اقارب، خود ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایک جوان بچی کا انتقال ہو گیا، اللہ کی قسم ہے، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موقع عطا کیا ہے نا، یہ اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم اور آپ آخرت کی تیاری کریں۔ یہ نہ سوچو میرے بھائیوں کہ ایک سال گزر گیا ہے اور نیا سال آ رہا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جشن مناتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ نئے سال کا جشن مناتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے موت سے قریب ہو رہے ہیں اور اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ شاعر نے کہا نا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ کسی نے کہا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور مرا ہوا بیل گھاس کھاتا نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم، کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، جیون کا ایک اور سنہرا سال چلے گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ سبحان اللہ وقت کی اہمیت کو بتایا ہے، واللیل والنہار والفجر والعصر، بے شمار آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں موجود ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کی قسم کھائی ہے، اور یہ اللہ نے پیغام دیا خبردار اس سے فائدہ اٹھا لینا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ آخرت کے لیے ہے، آج جیسا بوؤ گے کل ویسا کاٹو گے، آج جیسا بوؤ گے کل ویسا پھل ملے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے بے شمار آیات اور کئی صورتیں اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں نازل فرمائی ہے۔ کہنا یہ ہے، پیغام دینا ہے کہ ہماری اپنی شریعت نے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں جتنی بھی عبادات ہیں ہماری شریعت نے وقت سے جوڑ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو وقت چلے جانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی جانتے ہیں، جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے جب آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں یہ دعا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ جانتے ہیں قضائے حاجت کے وقت ایک ایسا موقع ہے کہ ہماری شریعت نے اللہ کا نام لینے سے، ذکر کرنے سے، دعائیں پڑھنے سے، استغفار کرنے سے، یہاں تک کہ بات کرنے سے بھی منع کیا۔ سبحان اللہ، ایک آدمی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، ہماری شریعت نے تعلیمیں دی ہے، آپ وہاں بات چیت مت کیجئے، دعا بھی مت پڑھیے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے
جب آتے تھے تو کہتے تھے اللہم غفرانکا، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اتنی دیر اللہ تبارک و تعالی جتنی میں نے قضائے حاجت کے لیے وقت دیا ہے، اے پاک پروردگارا میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، دعا نہیں پڑھ سکا، اہتمام نہیں کر سکا، اللہ تیرا نام نہیں لے سکا، اس لیے اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ بخش دے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ہماری آپ کی شریعت نے وقت کی اہمیت کتنی بتائی ہے۔ بہت افسوس ہوتا میرے بھائیوں، جو مسلمان ہو یا نوجوان ہو، امت کی مائیں بہنیں ہوں، اپنا قیمتی اوقات جو گزار دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، دوستوں یاروں کے ساتھ ہنسی کی محفل ہے، کھیل اور کود ہے، اس میں جو لوگ گنوا دیتے ہیں نا، بڑی افسوس کی بات ہے۔ کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جب سوال کرے گا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں سوال کرے گا وَأَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے روز انسان یہی کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے آخرت کے لیے اور اے کاش میں نے اخروی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ آخری دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دو مقامات ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو بڑا افسوس ہوگا، وقت کے گنوانے کا، زندگی کے برباد کرنے کا، قیمتی اوقات کو صرف کرنے کا انسان کو بڑا افسوس ہوگا۔ ایک جانتے ہیں اس وقت افسوس کرنا، پچھتانا، رونا، چیخنا، چلانا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ پہلا جانتے کون سا وقت ہے؟ انسان جب مرنے لگے گا، فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے، انسان موت کے منہ میں جائے گا، لقمہ اجل کا شکار ہوگا۔ فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آئیں گے نا، اس وقت انسان کہے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ موت آئے گی انسان کی، اس وقت انسان کہے گا اے کاش میں دنیا میں نیک عمل اور نیک کام کیا ہوتا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب انسان کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے پروردگار ایک بار ہمیں موقع دے دے، دنیا میں چلے جائیں اللہ، نیک کام کر کے آئے۔ مر رہا ہے، نیک کام کی بھیک مانگ رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، نیک کام کی بھیک مانگ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس وقت انسان کا پچھتانا اور افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا میرے بھائیوں۔ اور اس سلسلے میں چوتھی بات کہہ کر کے بات میں ختم کروں گا میرے بھائیوں، یہ ہے کہ یہ سال کا آنا جانا، نئے سال کی ابتدا، امسال کا اختتام، ایک پیغام ہمیں یہ بھی دے رہی میرے بھائیوں کہ ہماری آپ کی زندگی بہت مختصر ہے۔ سبحان اللہ، بہت مختصر ہے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا روزانہ انتقال ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، ہر آدمی سبحان اللہ یہاں دنیا سے انتقال کر کے جائے گا۔ نیا آنے والا سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ایک سال کم ہو گیا ہے، ایک سال ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرا و ارتحلت الآخرہ مقبلا۔ دنیا یہ پیٹھ دکھا کر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ دنیا تمہیں چھوڑ کر کے جا رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا
دنیا کے چاہنے والے مت بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حساب, آج عمل کا دن ہے, حساب کا دن نہیں ہے. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ, آنے والا جو کل ہے وہ صرف حساب کا دن ہوگا, عمل کا دن نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, میری آپ کی ذمہ داری ہے یہاں پر پیغام دے کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آنے والا جو نیا سال ہے اس پر جشن منانا, خوشی منانا, پارٹیاں منعقد کرنا, غیروں کے کلچر اور تہذیب کو اپنانا, یاد رکھو اللہ کی قسم ہے ہماری شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. بلکہ ہم نے جو سال گزارا ہے ہمیں محاسبہ کرنا ہے. ہم نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, کتنوں کا دل دکھایا, ہم نے کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے, ہم نے کتنا صدقہ خیرات کیا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہم نے کتنا کیا ہے. سبحان اللہ, ہماری ذات سے کتنا فائدہ ہوا ہے, انسانیت کو کتنا ہوا ہے, ہم نے ہمدردی کتنی کی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, نیکیاں میں نے کی ہے یا نہ کی ہے, یہ محاسبے کا موقع ہے, یہ محاسبے کا موقع ہے. آپ کی زندگی کا ایک قیمتی سال جا رہا ہے. سوچئے, غور کیجئے میرے بھائیوں, سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے. وہ رات جشن والی کیسی ہو سکتی ہے جس رات میں اللہ, اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے. بے حیائی والی رات, بے غیرتی والی رات, فحاشی والی رات, عزتیں لوٹنے والی رات, عصمتیں لوٹنے والی رات, نافرمانیوں والی رات, یہ ہمارے لیے جشن والی کیسی ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم آپ کو پیغام دیں گے, ہم آپ کو پیغام دیں گے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے صحیح مسلمان اور سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں. سال جا رہا ہے, محاسبہ کیجئے, آنے والا سال ہے, اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری آپ کی زندگی میں اللہ برکت نصیب فرمائے. جو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالی معاف فرمائے. اللہ سے عہد کرو, اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ صحیح مسلمان, سچے مسلمان, نمازی مسلمان, ایمان والے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو, غیرت مند انسان کے لیے ڈوب مرنے کے لیے ایک قطرہ بھی کافی ہے, اور بے غیرت انسان کے لیے بھرا ہوا سمندر بھی ناکافی ہے. غیرت مند بنو, اپنی شریعت کے لیے, اپنے اللہ کے لیے, اپنے نبی کے لیے, اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم